ہے کہ نہیں؟ تو بلا مثال و تمثیل الحمدللہ اس دنیائے فانی میں نبی آئے. کون آئے؟ نبی آئے. کہاں سے آئے؟ باہر سے آئے. اور وہ باہر کہاں؟ وہ باہر وہاں جہاں سوائے اس کے کوئی نہیں جاتا. وہ باہر کہاں سوائے اس کے کوئی نہیں جانتا. جب وہ آئے باہر سے تو سارے کے سارے جمع ہوئے. چلو الحمدللہ وہ آ گئے ہیں، سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں اور اس سے ملا رہے ہیں. اس سے ملا رہے ہیں جس کو کوئی نہیں جانتے. اس سے ملا رہے ہیں جس کو کوئی نہیں جانتے. تو سب کے سب ان کے ارد و گرد جب جمع ہو گئے تو بالمراد سب کی منزل مصطفیٰ ہے. سب کی منزل کون ہے؟ مصطفیٰ ہے. اور مصطفیٰ کی منزل یہ مت سمجھنا کہ مکہ ہے. اگر مکہ ہوتا تو سرکار مکے کو نہیں چھوڑتے. اگر مکہ ہوتا تو سرکار مکے کو نہیں چھوڑتے. اور یہ بھی مت سمجھیں کہ مدینہ ہے. یہ بھی مت سمجھیں کہ مدینہ ہے، کیونکہ مدینہ ہماری منزل ہے. مدینہ ہماری منزل ہے اور ہماری منزل مکہ بھی نہیں ہے. ہماری منزل مکہ بھی نہیں ہے، ہماری منزل مدینہ ہے. اور سرکار کی منزل وہ ہے جہاں مکہ نہیں ہے. سرکار کی منزل کہاں ہے؟ جہاں مکہ نہیں ہے. جو مکہ ہے، یاد رکھیے، جو مکہ ہے وہاں سرکار کی منزل نہیں ہے. سرکار کی منزل لامکاں ہے اور خدا کی منزل مکاں ہے. خدا کی منزل مکاں ہے. رہتا لامکاں میں، یاد رکھیے، رہتا لامکاں میں اور بستا مکاں میں، چاہتا مکاں میں. بس سمجھ میں اس کے بارے میں قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام گواہ ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ اے میرے نبی، اے میرے نبی، جہاں تو وہاں میں. جہاں تو وہاں میں. اب جب جہاں تو وہاں میں کا معنی بالمراد عربی میں بالعیون سے کیا گیا. کس سے کیا گیا؟ بالعیون، یعنی نظر سے کیا گیا، بصارت سے کیا گیا، نگاہوں سے کیا گیا. کس سے کیا گیا؟ نگاہوں سے. ابھی آپ نے مصرع سنا نا، تو نے پی کتابوں سے، ہم نے پی نگاہوں سے. تو نے پی کتابوں سے، ہم نے پی نگاہوں سے. یہ مصرع سمجھنے والوں کے لیے بہت بڑا وزن دار ہے، سمجھ والوں کے لیے، کیونکہ یہ مصرع ہماری طرف نہیں ہے. یہ مصرع ہمارے رسول کی طرف ہے. مصرع کس کی طرف ہے؟ ہمارے رسول کی طرف ہے. کیونکہ ہر نبی کتابوں سے پیے، ہر نبی صحابت سے پیے، ہر نبی باپ کے بعد باپ، بیٹا، ہر نبی کا دس. اب جیسے مثلا حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے، زکریا علیہ السلام ہے، اور الیاس علیہ السلام ہے، داؤد علیہ السلام ہے، سلیمان علیہ السلام ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا صلاۃ و تسلیم ہے. کتابوں کے ذخیرے. کلام تو دینے والا خدا، صحیفے تو دینے والا خدا.
لیکن وہ کتابیں وہ صحیفے ہر نبیوں میں آتے رہے, ہر نبیوں میں بدلتے رہے. جب ہمارے نبی کا زمانہ آیا تو سارے صحیفے سارے کتابوں کو اللہ نے منسوخ کر دیا. سارے صحیفے سارے کتابوں کو منسوخ کر دیا. سارے صحیفے سارے کتابوں کے قوانین کو نکال دیا. جو قانون خدا ہی نے دیا, جو کتاب خدا ہی نے نازل کیا, جو کلام خدا ہی نے عطا کیا, اور جو صحیفے اسی کے طرف سے فرشتے لے کر جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے, جب ہمارے نبی مبعوث ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہو گیا اب وہ میرا حبیب مبعوث ہو گیا, اب یہ ساری کتابیں جو پہلے میں نے دیا ہے یہ سب رد کر دو. یہ ساری کتابیں رد کر دو. اے اللہ, ساری کتابیں دینے والا تو, سارے قانون دینے والا تو, اس قانون میں حکمتیں دینے والا تو, کلام تیرا, کتاب تیری, باتیں تیری, مگر جب نبی تشریف لائے ساری کتابیں رد. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے صحیفے اور سارے کتابوں کو منسوخ کر کے امت مصطفیٰ کو ایک عزت و شرف کا تاج سر پہ ان کے رکھ کر صبح قیامت تک اعلان کرنا چاہتا ہے کہ اے میرے مصطفیٰ کے امتیوں, تمہارا نبی وہ ہمارا نبی, تمہارا رسول وہ ہمارا رسول, اور اس کے لیے کوئی کتابوں کی صحیفوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس لیے کہ کتابوں کے پڑھنے والے اور ہیں, اس کو تو ہم نے نگاہوں سے پڑھایا, اس کو تو ہم نے نگاہوں سے پڑھایا ہے, یعنی نظروں سے. کس سے؟ نظروں سے. جب نظر سے نظر مل جاتی ہے, ایسی ساری ان گنت و بے شمار ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ما کانا و ما یکون کا جتنا بھی اگر کتابوں میں علم ہو, یہ سارا کا سارا ایک قطرہ ہوتا ہے نگاہ سمندر کے مقابل میں. کتنا پڑھیں گے کتابوں سے اتنا ہی ملے گا جتنا اس میں درج ہے, لیکن نگاہ سے کتنا ملے گا؟ جب تک نگاہ سے نگاہ سلامت رہی تو صبح قیامت تک ملتا ہی رہے گا, صبح قیامت تک ملتا ہی رہے گا. اب اس لیے جب نظر جہاں تو وہاں میں کا معنی یہ قرآن فرماتا ہے کہ اے میرے رسول فَأَيْنَمَا تَوَلَّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اے میرے حبیب ہر پل ہر لمحہ تم میری نگاہوں میں ہو, تم میری نگاہوں میں ہو. ایک لمحے کے لیے بھی نگاہ خداوندی حبیب مجتبیٰ کے چہرے مقدس سے نہیں ہٹتی. اب سمجھیں, سرکار مکے میں ہے تو اس کی نگاہیں بھی ادھر ہیں, گھر میں آرام فرما ہے تو اس کی نگاہیں ادھر ہی ہیں, سفر پہ جا رہے ہیں تو اس کی نگاہیں ادھر ہی ہیں, سواری پہ جا رہے ہیں تو اس کی نگاہیں ادھر ہی ہیں, غزوات میں جنگوں میں شامل ہیں تو اس کی نگاہیں ادھر ہی ہیں, مسجد میں صحابہ کی جماعت میں بیٹھ کر ہدایت رشد و ہدایت دے رہے ہیں تو اس کی نگاہیں ادھر ہی ہیں. بس سمجھ میں آئی؟ اور ساری زندگی ساری عمر ہر لمحہ اس کی نگاہیں مصطفیٰ کے چہرے مجتبیٰ سے نہیں ہٹتی. یہ حیات مبارکہ میں, اور جب پردہ ہونے کا وقت آیا تب بھی اس کی نگاہیں
ادھر ہی ہیں. کیوں؟ قرآن صبح قیامت تک زندہ ہے. قرآن صبح قیامت تک زندہ ہے، صبح قیامت تک معجزہ ہے. اور سرکار دنیا سے پردہ ہوئے تب بھی اس کی نگاہیں ادھر ہی ہیں. سرکار کی تہجیز و تکفین ہوئی، قبر شریف میں سلائے تب بھی اس کی نگاہیں ادھر ہی ہیں. قبر انور کو بند کر دیا گیا، گنبد